یہ قصہ ہے قرآن کریم کی ان آیات کا جنہیں اتارنے کے لیے آسمان والے نے زمین والوں پر غضب بھی دکھایا اور رحم بھی، وہ بھی ایک ہی وقت میں۔ یار کبھی سوچا ہے اللہ نے کیسے غضب اور رحمت دونوں ایک ساتھ نازل کیے؟ بس اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا، اسی میں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اے مسلمانوں، سوچو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال جس نے تمہیں عزت دی، مگر بدلے میں لوگوں نے انہی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ یہی سچ ہے جو سنا گیا ہے، ورنہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ہاں صحیح کہتے ہو۔ یہ ذکر ہے اس سنگین تہمت کا جس نے مدینہ کی گلیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف منافقین کہہ رہے تھے، دیکھو یہ وہی نبی ہے نا جو آسمانوں کی خبریں لاتے ہیں، مگر انہیں یہ خبر نہیں کہ ان کی بیوی کس کے ساتھ آئی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ مدینہ کے کچھ مسلمان بھی کہنے لگے کہ آخر وہ اس کے ساتھ کیوں آئی تھی؟ کچھ بات تو ضرور ہے۔ ہاں، لوگوں کی باتیں سن کر دل میں شبہ سا بیٹھ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکیزگی اور گندگی کے درمیان فیصلہ ہونا تھا۔ ہماری سوسائی میں آج کسی کی بیٹی یا بہن کے خلاف بات کرنا سب سے آسان ٹائم پاس بن چکا ہے۔ کل ہمارے پڑوس کی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تھی، ضرور کوئی چکر ہے دونوں کا۔ ارے سنا تم نے؟ وہ اس لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ بغیر تصدیق کیے ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کسی پر تہمت لگانا قتل سے بھی بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو بیٹا، کبھی کسی پر تہمت مت لگانا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی جرم کی حقیقت اور اس کی سزا جانیں گے۔ یہ بات ہے سورہ نور کی ان آیات کی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے جب مسلمان غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے۔ نبی کریم اطہرہ کے ساتھ سفر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رتھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ قافلہ ایک مقام پر رکا، وہ رفع حاجت کے لیے گئیں اور واپسی پر دیکھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ ڈھونڈنے لگیں، اسی دوران قافلہ روانہ ہو گیا۔ چونکہ حضرت عائشہ بہت ہلکی تھیں، اس لیے ہودج اٹھانے والے صحابہ کو لگا کہ وہ ہودج میں موجود ہیں۔ انہوں نے خالی ہودج اونٹ پہ رکھ دیا اور چل دیے۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو میدان خالی تھا۔ وہیں بیٹھ گئیں کہ جب انہیں میرا پتہ چلے گا تو واپس آ جائیں گے۔ انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو سب سے پیچھے رہ کر سامان کی نگرانی کرتے تھے وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ سوار ہو گئیں اور وہ خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلنے لگے۔ جب دوپہر کے وقت یہ دونوں مدینہ پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو دور سے دیکھا، پھر اس نے شیطان کی طرح زہر اگلنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح موقع ہے ان کو بدنام کرنے کا۔ عبداللہ بن ابی نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو تمہارے نبی کی بیوی آ گئی، خدا کی قسم نہ یہ عورت اس مرد سے بچی ہوگی اور نہ وہ مرد اس عورت سے بچا ہوگا۔ یہ بات آگ کی طرح مدینے میں پھیل گئی۔ نبی کے خلاف، ان کے گھر کے خلاف زبانیں کھل گئیں۔ ہاں بات میں وزن تو ہے، آخر وہ اکیلی کہاں تھی؟ ہاں کچھ تو ہے۔ ان میں شامل تھے مستوح بن اساسہ، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہیش۔ یہ لوگ چوراہوں میں بیٹھ کر کہتے تھے، اگر کچھ نہ تھا تو وہ اکیلی کیوں رہ گئی؟ ضرور کوئی چکر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم منبر پر کھڑے ہوئے، چہرے پر غم نمایاں تھا۔ فرمایا، یہ اے مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے شر سے میری مدد کرے جس نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ بات یہاں تک پہنچی کہ مسجد میں تلواریں نکلنے والی تھیں۔ ادھر حضرت عائشہ بیمار تھیں، والدین کے گھر تھیں، اور انہیں یہ بھی پتہ نہ تھا کہ ان پر زنا جیسی گھناونی تہمت لگ چکی ہے۔ جب پتہ چلا تو چیخ نکل گئی۔ وہ کہتی ہیں، میں اتنا روئی کہ لگا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ پورا مہینہ نبی کریم پر وحی بند رہی، اللہ آزما رہا تھا۔
نبی کریم حضرت ابو بکر کے گھر گئے. حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو اور اگر بے گناہ ہوں تو اللہ تمہاری بے گناہی ظاہر کر دے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا میں وہی کہوں گی جو یعقوب نے کہا تھا اللہ ہی بہترین مددگار ہے. اتنے میں نبی پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب وحی ختم ہوئی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. فرمایا مبارک ہو عائشہ اللہ نے آسمان سے تمہاری پاکیزگی کی گواہی نازل کر دی ہے اور سورۃ النور کی یہ آیات نازل ہوئیں. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اللہ نے فرمایا کہ یہ تہمت ایک گروہ نے گھڑی اور اسے مسلمانوں کے لیے شر نہیں بلکہ خیر کہا کیونکہ اس واقعے نے منافق اور مومن الگ کر دیے. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ مومنوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا جھوٹ ہے. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. 4 گواہ کہاں ہیں؟ اللہ نے قانون بنا دیا کسی کی عزت پر الزام لگانا ہے تو 4 عینی گواہ لاؤ. اگر 4 نہیں تو الزام لگانے والے جھوٹے اور مستحق کوڑے. اسی لیے مستح، حسان اور ہمنا کو 80 کوڑے مارے گئے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اسے ہلکا نہ سمجھو. اللہ فرماتا ہے تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. آج کے دور میں یہ تو ویسے ہی خراب لڑکی ہے. ایک جملہ ہمیں ہلکا لگتا ہے مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے برائی سے روکنے کے لیے سخت تنبیہ فرمائی ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان غلطیوں سے بچے اور معاشرہ پاکیزہ رہے. سنی سنائی بات آگے نہ پھیلائیں. آج فارورڈ کا بٹن دبانا بھی اسی جرم میں شریک ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. یار میں نے اس لڑکے کے بارے میں ایک بات سنی ہے. مجھے نہ بتائے آپ نے سنا ہے دیکھا تو نہیں ہے. میستہ حضرت ابو بکر کے زیر کفالت تھے. جب انہوں نے تہمت لگائی تو ابو بکر نے مدد بند کرنے کی قسم کھائی مگر اللہ نے آیت نمبر 22 میں فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی معاف کرو. ابو بکر رو پڑے اور کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور انہوں نے مستح کی مدد پہلے سے زیادہ بڑھا دی. اے نبی کریم کے ماننے والو، سورۃ النور ہمیں سکھاتی ہے کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا آسان ہے مگر اللہ کے نزدیک اس کا حساب بہت بھاری ہے. آج عہد کریں نہ ہم کسی پر بے سبب الزام لگائیں گے اور نہ کسی کی عزت اچھالنے والی بات کا حصہ بنیں گے. یہ وہ آیات ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ ہمیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنائے. اپنی زبانوں کو لوگوں کی عزت نوچنے سے روکو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.